نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم فضل و احسان ہے کہ آج ہم اللہ کے ولی کامل قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین آفتاب محبت حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر سید فضل شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کے 134ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید کے اندر حاضر ہے، جس کی صدارت پیکر محبت پیکر شفقت ہمارے مشفق ہمارے مہربان حضور قبلہ آل نبی اولاد علی شہزادہ آل اطہار حضور قبلہ پیر سید علی رضا فضل شاہ ولی دامت برکات القدسیہ فرما رہے ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے ان کے شہزادگان صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی صاحبزادہ محترم سید شہزاد علی فضل شاہ ولی دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہے، صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی جناب قبلہ صاحبزادہ سید علی مرتضی فضل شاہ ولی صاحب جلوہ فرما ہے، صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ سید محمد حسین فضل شاہ ولی جلوہ فرما ہے، صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ سید محمد علی فضل شاہ ولی حضور کی آل کے یہ چاروں شہزادے جلوہ فرما ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی پیکر محبت پاکستان کے اندر اکثر محافل کی سرپرستی فرمانے والے پیکر محبت پیکر شفقت انتہائی مکرم جناب قبلہ بابا محمد اکمل قادری دامت برکات القدسیہ کی محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور میرے انتہائی مکرم محترم دونوں نقیبان محفل جناب قبلہ وقاص احمد صاحب بھائی صابری صاحب اور جناب محترم قاری نصیر صاحب قبلہ یہ میرے ساتھ سے عالوی صاحب جلوہ فرما ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آغاز کرتا ہوں اور انشاءاللہ قاری صاحب کو دعوت دینے کا اعزاز اور شرف پاؤں گا۔ حاضرین مکرم، آج سرکار دو عالم کا خاص کرم ہے، ایک تو اللہ کے ولی کامل کا عرس ہے، یہ بات آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ 15 شوال مبارک غالباً آج شروع ہو چکی ہے، اگر آج نہیں تو کل ہوگی، میرے علم میں پکا نہیں ہے، آج شروع ہو گئی۔ تو 15 شوال معظم کو سید الشہداء ام نبی علی اسد اللہ و اسد الرسول اللہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پاک بھی ہے۔ ہاتھ اٹھائیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں، سید الشہداء کی شان میں ہاتھ اٹھائیں۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ اسد اللہ بھی ہے، اسد الرسول اللہ بھی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اس کائنات میں 10 سردار ہیں۔ کتنے سردار ہیں؟ 10۔ فرمایا نبیوں میں سرداری رب نے مجھے دی ہے۔ یہ جملہ توجہ سے سنیے گا، قبلہ کاری رفیق صاحب فرمایا 10 سردار ہیں، پہلے سردار نبیوں میں مصطفیٰ ہے۔ فرمایا اس کائنات میں جو دوسرا سردار ہے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آج ہم عرس مبارک کی تقریب سعید کا ان کی کے ساتھ بھی ہم نسبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سادات کا گھرانہ ہے، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اور ان کے حوالے سے بھی چند باتیں میں انشاءاللہ درمیان میں عرض کروں گا۔ میں آغاز کرتا ہوں کہ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا۔ ارے جو اس شعر کا مصداق ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا۔ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، ارے میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا۔ ارے لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں، آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، ارے دیدہ بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان
سے لاؤں؟ آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، دیدائے ابو ذر و سلمان کہاں سے لاؤں؟ اور قبلہ بابا جی دیکھیے یہ سادات کا گھرانہ ہے، سادات کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ پاک میں بارش ہو رہی تھی، کریم آقا علیہ السلام کے شہر نور ہے، سیدنا ابو ہریرہ چل رہے ہیں، امام علی مقام بھی چل رہے ہیں، بچپن کا دور ہے، پانی کے چند قطرے بارش کے جب نالین حسین پہ لگے، سیدنا ابو ہریرہ نے اپنا کپڑا اتارا، امام حسین کے نالین کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ کہا چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے نالین صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسین اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اہل بیت کا مقام کیا ہے، انہیں زمین پر نہ چلنے دے بلکہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا لے۔ کون کون اہل بیت سے محبت کرتا ہے؟ پتہ سارے کرتے ہیں، لیکن برکت کے لیے یہ گواہی دے، خدا کی قسم کریم آقا نے فرمایا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر ان کے ساتھ اپنا تمسک قائم رکھو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ کریم آقا نے فرمایا ایک رب کا قرآن ہے، دوسری میری آل ہے۔ حضور کی آل میرے استاد محترم حضور قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، سادات کے لیے انہوں نے کہا پوری دنیا میں جاتے ہیں، یو کے میں گئے، میں بھی وہاں حاضر ہوا، پورے ورلڈ میں جاتے ہیں، لیکن حضور قبلہ پیر سید علی رضا فضل شاہ ولی وہ ہستی ہے، سادات میں وہ ہستی ہے۔ میں نے پیروں میں پروٹوکول دیکھا ہے لیکن ان میں عاجزی اور انکساری دیکھی ہے۔ یہی جملہ مفتی صاحب نے کہا تھا نا، یہ سچی بات ہے، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ جناب قبلہ پیر سید علی رضا فضل شاہ ولی کے آستانے پہ آئے، یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں آ جاتا۔ یہ حضور کی آل کا خاصہ ہے، ترہ امتیاز ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں نے عقیدت اور محبت کا خراج پیش کرنا ہے۔ بہت سی مقتدر شخصیات ماشاءاللہ جلوہ فرما ہیں اور سادات کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے ہیں۔ میں اس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں، اس عظیم قاری قرآن کو بلانے لگا ہوں۔ میں بتاؤں آپ کو ناتھانوں کو، جناب قبلہ احسان بھائی یہ وہ شہزادہ ہے کہ مدینہ پاک سے پورا ماہ سرکار کی بارگاہ میں رمضان میں رہا، بعد میں بھی رہا، اور مدینہ پاک سے آیا 4 دن کے بعد پھر مدینہ پاک چلا گیا صرف جمعہ پڑھنے کے لیے۔ 2 دن رہا، ابھی چند دن پہلے دوبارہ قبلہ قاری صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہمارا یہ فخر ہے، اہل سنت کا عظیم معتبر نام ہے، عالم اسلام کی عظیم درگاہ، عظیم درسگاہ جامعہ نعیمیہ کے صدر مدرس، عالم اسلام کی عظیم ہستی جن کو آپ ARYQ-TV پر مختلف چینلوں پر دیکھتے ہیں، انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ وہ ہستی جو مدینہ پاک سے آئے، 4 دن کے بعد سرکار نے پھر اپنی بارگاہ میں بلا لیا، پھر مدینہ پاک سے تازہ تازہ آئے ہیں۔ زینت القرہ، فخر القرہ، استاذ القرہ، نجم القرہ، قاری العصر جناب حضور قبلہ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو معطر کرے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ جتنا مجمع ہے استادوں نے آپ کی بیٹریاں چارج کی ہیں، پھر ڈھیلا اپنا معاملہ کر دیا ہے۔ جو عاشق ہے نا، وہ عاشقوں کے جذبے جمع رہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں انتہائی محبت سے ملتمس ہوں زینت القرہ جناب قبلہ قاری محمد رفیق نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ۔